کہ اللہ تعالیٰ تو آپ بتا دیں جناب کس وقت نکلنا چاہیے تھا. آپ ابھی سے، ابھی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جس وقت شعور کی آنکھیں کھل جاتی ہیں سارے دین پہ عمل کرنا فرض ہو جاتا ہے. پھر آپ کمزور کیوں ہوتے ہیں؟ تو میرے عزیز تانا زنی، کمزوری، یہ تو لوگ، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے میرے محبوب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی تھی، اور میں نے اپنی زندگی میں وہ باتیں اپنے دل کے ساتھ، گرہ کے ساتھ باندھ کے رکھی، اور مجھے بڑا فائدہ دیا انہوں نے. آپ فرمایا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں مساکین سے محبت کروں اور ان کے قریب رہا کروں، اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے مجھے فرمایا تھا کہ میں اس بندے کی طرف دیکھوں جو مالی حیثیت میں مجھ سے کم ہے، جو زیادہ ہے اس کی طرف نہ دیکھوں. اور فرماتے ہیں پھر کریم محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ میں ہمیشہ صلہ رحمی کروں، اگرچہ کوئی بندہ مجھ سے تعلق توڑے، منہ پھیرے، پھر بھی میں نیکی کرتا رہوں. اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ کوئی چیز جب مجھ سے مانگی جائے تو میں فوراً دے دوں، انکار نہ کروں، اور اگر میری پہنچ میں ہو، یہ شارحین حدیث نے لکھا ہے اگر پہنچ میں ہو تو وہ چیز دے دی جائے. اور پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ ہمیشہ سچی بات کہنا، چاہے وقتی طور پر لوگوں کو اچھی نہ بھی لگے. اور پھر محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تم دین پہ چل رہے ہو، اور اگر کوئی بندہ تمہیں تانا دے، تمہیں ملامت کرے تو پرواہ نہ کرنا، پھر آگے بڑھتے رہنا. اور پھر میرے کریم حبیب نے مجھ سے فرمایا تھا لا حول شریف کثرت سے پڑھا کرنا، یہ عرش کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، یہ کثرت سے پڑھنا. آج آپ دیکھ لیں ہم نہیں کہتے سچی بات، صرف اس لیے ڈرتے ہیں کہ لوگ تانا دیں گے، لوگ سخت بات کریں گے، لوگوں کے اندر جو ہمارا ایک معیار بنا ہوا ہے وہ کم ہوگا، تانا زنی کا دروازہ کھلے گا. صرف اسی بات سے ڈرتے ہوئے میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں، سمجھتا ہوں اس بات کو کہ اگر اپنے قبیلے اور برادری میں وہ سچ کہہ دیں تو ان کے کہنے کے اثرات ہوں گے، لیکن وہ سب کی گڈ بک میں رہنا چاہتے ہیں، وہ سچ بولنا نہیں چاہتے، وہ سب کے حق میں، سب کے لیے اچھا رہنا چاہتے ہیں، وہ عوامی پذیرائی چاہتے ہیں. لہذا جو خیر کی بات ان کی پہنچ میں بھی ہے وہ بھی نہیں کرتے، حتیٰ کہ اپنے گھر میں، اپنی اولاد میں، اپنے بچوں کے بیچ بھی انصاف نہیں کر پاتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں لوگ میرے مخالف ہو جائیں گے. تو میرے بھائی لوگ تو بلا وجہ بھی مخالف ہو جاتے ہیں، کوئی سبب نہیں ہوتا پھر بھی لوگ مخالفت کرتے ہیں. آپ دیکھیں پیچھے سے دیکھتے ہیں انبیاء، صلحاء، صحابہ، اتقیاء، اولیاء، دیکھتے ہیں آپ کون ہے جو لوگوں کی پذیرائی اور لوگوں کی گڈ بک میں ہمیشہ رہا ہے. اگر بڑے لوگ بھی تعریف کرنے والے آپ کو ملیں گے تو ڈھیر سارے تنقید کرنے والے بھی ملیں گے. بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے جن کے لب و لہجہ تیر سے زیادہ سخت ہے، جن کی آنکھوں کے اندر آپ کے لیے اتنے سخت تیر ہیں کہ وہ بعض اوقات جملوں سے زیادہ سخت محسوس ہوتے ہیں. کیسے آپ گزارا کریں گے؟ اس لیے بہترین یہ ہے لوگوں کو دیکھ کر راہ کا تعین نہ کریں، رستے کا تعین رب رسول کی رضا دیکھ کر کریں، اور پھر اس پر چلتے جائیں، سفر کریں. اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ، بیٹا یہ تو اگر کھا لے گا تو لوگ کیا کہیں گے، یہ پہن لے گا تو لوگ کیا کہیں گے، اس معاملے میں لوگ کیا کہیں گے. دیکھنا یہاں لوگ، آپ بزدل نہ بنائیں اولاد، اللہ کرے ہمیں یہ سمجھ آئے. انہیں کہے بیٹا اگر تو یہ کام کرے گا تو اللہ ناراض ہوگا، یہ کام کرے گا تو اس سے شریعت کی مخالفت لازم آئے. اگر اپنے بچوں کو آپ دائرہ شریعت کے اندر تبلیغ کریں گے، آپ اللہ رسول کے نام پر انہیں تبلیغ کریں گے تو وہ تو عام لوگوں کے مقابلے میں طاقتور ہو جائیں، ان کے اندر تو قوت پیدا ہوگی، بیداری پیدا ہوگی. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، بچپن سے بچوں کو سیاستدان بناتے ہیں، وہ ماحول دیکھ کر چلتے ہیں، حالات دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں، وہ بیچارے ڈپلومیس ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ذرا یہاں دے. وہ لوگوں کا کیا ہے میرے بھائی، کوئی ضروری ہے لوگوں سے منوانا؟ میرے عزیز یہ خوف زدہ رہنا، ڈرے رہنا، سہمے رہنا، لوگوں کو دیکھ کر فیصلہ کرنا، لوگ کیا کہیں گے، لوگ پھر آپ کے بارے میں کیا رائے دیں گے، اس سے ساری زندگی ہماری کمزوریاں نہیں جاتی. میں آپ سے عرض کروں، مجھے بڑی تکلیف ہوئی اپنے ہی ملک کے ایک ذمہ دار کے بیان سن کے، جب ان سے کہا گیا کہ آپ فلسطین کے حق میں بات کریں تو انہوں نے کہا آپ چاہتے ہیں ہم دنیا میں اکیلے رہ جائیں، آپ چاہتے ہیں ہم تنہا رہ جائیں، لوگ ہمارا ساتھ چھوڑ دیں. میں نے کہا کاش تجھے پتا ہوتا کہ لوگ ساتھ چھوڑ بھی جائیں تو کچھ نہیں ہوتا، اللہ رسول کا ساتھ ضروری ہوتا. کاش تجھے خبر ہوتی لوگ پہلے بھی ساتھ نہیں ہیں، لوگ آپ کے ساتھ نہیں ہوتے، لوگ اپنے مفادات کے ساتھ ہوتے.
لوگ اپنے اپنے آپ دیکھیں نا، مفاد لوگوں کا بدل جاتا ہے تو پھر وہ آپ سے بھی بدل جاتے ہیں. اگر مفاد کسی اور جگہ پہ بستا ہے تو لوگوں کی توجہ ادھر ہو جائے گی. جب تک آپ سے کسی کو فائدہ ہو رہا ہے وہ آپ کے ساتھ ہے. تو ہم اس چکر میں ساری عمر جو بتا دیتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا رائے قائم کریں گے، اس سے کمزوری واقع ہوتی ہے. میرے عزیز، اس کمزوری سے نکلنا ہے. ایک خاص بات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے. رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے. میں اپیل کرتا رہا ہوں شروع سے لے کر آخر تک، پھر عرض کرتا ہوں یارو، وقت کا پتہ کوئی نہیں. ڈھیر سارے لوگ پچھلے سال تھے، اس سال نہیں ہے. میں اپنے کچھ سنگیوں کو جانتا ہوں جو وقت پہ آتے تھے، جمعہ پڑھنے کے لیے جمعرات کو آ جاتے، لیکن پھر اللہ کا حکم ہوا وہ چلے گئے، رخصت ہو گئے دنیا سے. یہ جو 10 دن ہے نا آخری عشرے کے، یہ بڑے قیمتی ہیں. اس طرح کسی انتہائی زرخیز چیز کو انسان کو میسر آئے تو بندہ کہتا ہے نا کہ میں جلدی سے اس میں فصل کاشت کروں، یہ جلدی جلدی مجھے پھل دے گی. یہ 10 دن انتہائی قیمتی ہے. آخری عشرہ، اس کو سو کے نہیں گزارنا، موبائل دیکھ کے نہیں گزارنا. ان 10 دنوں کی یہ کیفیت ہے کہ سیدہ